اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کی تلاش۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ دہر آیت 13۔ جنت کی مسند پہ بیٹھنے والا کبھی تھکے گا نہیں۔ اہل جنت اونچی مسندوں پر تکیے لگائے سکون کے ساتھ ریلیکس ہو کے فری مائنڈلی بیٹھے ہوں گے۔ فارمل مجلسوں کے لیے بھی اور بے تکلف محفلوں کے لیے بھی حسین لباس، خوشبوئیں، جولری اور اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم جنت کے زیورات دیکھیں گے، وہ کس نوعیت کے ہوں گے۔ مثلاً سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ سورۃ الکہف آیت 31۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جس کو وقت کے بادشاہ خاص طور سے نوازنا چاہتے تو اس کو کنگن پیش کرتے تھے۔ اہل مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ کیوں نہ اس پر سونے کی کنگن اتارے گئے اگر واقعی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اسی طرح سورۃ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں وہ سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اسی طرح ایک جگہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں ہمیشہ رہنے والی جنتی ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ جب کبھی کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو اس میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ سروس ہے۔ مثلا آپ کسی کے میزبان ہیں تو آپ سروس کے لیے زیادہ بے چین ہیں۔ آپ کے پاس کتنے سرونٹس ہوں لیکن آپ کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ پریزنٹیشن میں دینے دلانے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، سب سے پہلے کیا دینا ہے پھر کیا دینا، کہیں خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور یہ کہ جن کو پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کتنے ہی اچھے ڈریس پہنا لیں، جیسے ہوٹلز میں ویٹرز کا یونیفارم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسی پلاننگ کون کر سکتا ہے۔ غلمان، جنت کی ویٹرز کے ڈریسز بھی انتہائی حسین ہوں گے۔ ان کے بارے میں سورۃ دہر میں ہے ان کی خدمت میں ایسے لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ جیسے بکھرے ہوئے موتی اچھے لگتے ہیں اسی طرح یہ ویٹر بھی جنت میں پھر رہے ہوں گے۔ سورۃ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مجلسوں میں پھرتے ہوئے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ لڑکے محفل میں صرف یہی نہیں کہ فارملی انٹرٹین کر رہے ہوں گے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر بھاگ کے چیزیں پیش کر رہے ہوں گے، پھر چاہے دوستوں کی محفلیں ہوں یا رشتہ داروں کی جیون ساتھی کی بات ہی فرق ہے جس کے ساتھ انسان رہتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ مینٹلی ہارمنی ہے، اس کی شخصیت پسند ہے، اس کی گفتگو پسند ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہے تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں سب سے بہترین خزانہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ جنت میں بھی جنتیوں کا بہترین خزانہ ان کی نیک بیویاں ہوں گی۔ اور ایک بات جو ہمیشہ خواتین کی طرف سے آتی ہے، مردوں کے لیے تو ہر جگہ بیویوں کا ذکر ہے، حوروں کا بھی ذکر ہے، تو خواتین کے موجودہ شوہر کیا آخرت میں بھی ان کے شوہر ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یک کے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کے اوپر سبقت لے گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں پاک بیویاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں اپنے پاس گھر عطا فرما، آمین یا رب۔